بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن ایسا رستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، ہدایت دیتا ہے ایسے راستے کی جو بالکل سیدھا ہے۔ قرآن مجید میں ہی سورہ بقرہ کی پہلی آیت پر غور کر لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ایسی کتاب کی جس کے احکامات میں رتی برابر کچھ شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قرآن کو ہدایت کہہ کے پکارتا ہے، ایسی ہدایت کہ جس پر جو پھر عمل کر لے وہ کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ جہاں سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی میری اس نازل کردہ ہدایت پر عمل کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ نہ کبھی گمراہ ہو سکے گا اور نہ کبھی نامراد رہ سکے گا۔ اب اللہ کی کتاب تو پکار پکار کے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا رہی ہے کہ جو اس کتاب کو مان لے، جو اس کتاب پہ عمل کر لے، وہ کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ لیکن پھر بھی ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن ہدایت سے محروم ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ہدایت ہمارے سینوں میں ابھی تک سما نہیں سکی؟ آج بھی ہم اس ہدایت کے رستے سے جو سیدھا رستہ قرآن دکھاتا ہے اس سے کوسوں دور ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کو کھولا اور صرف رٹو طوطے کی طرح پڑھتے چلے گئے۔ نہیں، قرآن ہدایت تو اس صورت میں دے گا جب اس کے اندر کے احکامات کی سمجھ بھی ہمیں ہو۔ آپ خود دیکھیے، اللہ کے رسول نے اپنی بے شمار احادیث میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ پہلے قرآن کی وہ تعلیمات ہمیں پتہ ہوں جو ہمیں قرآن سکھانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے، مشکات شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ۔ قرآن 5 باتوں، 5 چیزوں پر نازل ہوا ہے، حلال و حرام و محکم و متشابہ والامثال۔ 5 چیزیں ہیں قرآن میں۔ ایک، قرآن کے اندر حلال کا ذکر ہے، قرآن کے اندر حرام کا ذکر ہے، قرآن کی آیات میں محکم احکامات ہیں، قرآن میں متشابہ آیات بھی ہیں، اور قرآن میں امثال، مختلف پیغمبروں کے قصے، مختلف قوموں کی مثالیں بھی اللہ نے پیش کی ہیں۔ پھر یہ مثالیں ہمیں سکھاتی کیا ہیں، ہمیں بتاتی کیا ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں
ہمارے لیے اپنی آیات میں حلال رکھ دیں، جب تک ان کا علم نہیں ہوگا کیسے ان کی حلت کو جانیں گے، حلال ہونے کو جانیں گے؟ جب تک کسی بات کی حرام ہونے کا ہمیں پتہ نہ ہو اس کی حرمت کو کیسے پہچانیں گے؟ جب تک معلوم نہ ہو قرآن کی کون سی آیات محکم ہیں، کون سی آیات متشابہ ہیں، اور کہاں کہاں اللہ نے امثال پیش کر دیں، تو پھر قرآن ہدایت بھی نہیں دے سکے گا۔ قرآن کو جاننا ضروری، قرآن کے احکامات کو دیکھنا ضروری، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے سمجھنا بھی ضروری کہ اللہ نے کہاں پر کون سے احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک اور حدیث مشکات شریف میں ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں ان اللہ فرض فرائض، بے شک اللہ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں، فلا تضیعوها، تم کبھی انہیں ضائع نہ کرنا، وحرم حرمات، اور اللہ نے کچھ چیزیں حرام قرار دے دی ہیں، فلا تنتہکوها، ان کی حرمت کو توڑنا مت، وحد حدودا، اور اللہ نے کچھ حدیں قائم کر دی ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھنا، انہیں پھلانگنا مت، وسکت عن اشیاء، اور اللہ نے بعض چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے، غیر نسیان، وہ بھولا نہیں ہے ان باتوں کو، اس نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اور دوسری روایت میں ہے رحمت لکم، اس کی یہ خاموشی تمہارے لیے رحمت ہے، فلا تبحثوا عنہا، ایسی باتوں کے بارے میں بحث مت کرو، کریدو مت، جو اللہ نے حلال کر دیا اسے حلال جانو، جسے حرام کہہ دیا اسے حرام سمجھو، اللہ تعالیٰ کی محکم آیات پر عمل کرو اور متشابہ آیات پر ایمان رکھو، اور جو اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ احادیث کا نچوڑ ہے، یہ احادیث کا بیان ہے، لیکن سمجھ تو تب ہی آئے گی نا جب ہم قرآن کو سیکھنے کی طرف لگیں۔ اگر قرآن کو محض تعظیم کے ساتھ سینوں سے لگا کر تاکوں میں سجا دیں گے، اگر چوم کر نظروں سے لگا کر غلافوں میں لپیٹ کے انگیٹھیوں پہ رکھ دیں گے تو قرآن ہدایت نہیں بنے گا، جب تک کہ اسے سمجھ کر اپنے دلوں میں اتاریں گے نہیں۔ اور پھر اتنا ہی کافی نہیں ہے، اتنا ہی کافی نہیں کہ صرف پڑھ لیا، سمجھ لیا، دل نے جان لیا کہ ان پر کیسا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت زیاد بن لبید سے سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جس کا نمبر ہے 3288، 3288 نمبر حدیث کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شے کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور پھر بھی علم دنیا سے اٹھ جائے، غائب ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اے زیاد، میں تو تجھے بڑا عقل مند ذہین سمجھتا تھا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ یہود و نصارہ کتنا زیادہ اپنی کتابوں پر اس طرح گرے ہوتے ہیں کہ پڑھتے رہتے ہیں انہیں، لیکن انتہائی درجے کا کم عمل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو جب قرآن پر بھی عمل نہیں ہوگا، قرآنی احکامات کو سمجھنے کے بعد انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، تو تب تک قرآن ہدایت نہیں بن سکتا۔ اسے سمجھیے بھی اور اپنی زندگی کے تمام اعمال میں رہنمائی اسی سے حاصل کیجئے، اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق ڈھالیے، قرآنی احکامات پر عمل کیجئے، یہی میری اور آپ کی دنیا بھی سنوارنے کا ذریعہ ہے اور آخرت بھی اسی سے سنورے گی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن بہت سوں کو رفتوں سے نوازتا ہے اور بہت سوں کو ذلتوں میں گرا دیتا ہے۔ اب ہم ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے
رفتیں حاصل کرنی ہیں یا اسے جھٹلا کر اپنے عمل میں شامل نہ کر کے ذلت و رسوائی کے غاروں میں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رستے کو چننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔